أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سب، کیونکہ نگاہ جہاں تک جاتی ہے لوگ ہی لوگ ہیں، اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ جلسہ گاہ میں ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کر تالیوں کی گونج میں یہ بتائیے کہ آپ عمران خان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں اس وقت دعوت خطاب دوں گا، آئیں گے اپنے مختصر خیالات کا اظہار کریں گے کیونکہ وقت کم ہے اور آپ سب کو انتظار ہے کپتان کے خطاب کا۔ اور یہ آشکار ہے آپ کے جذبات سے، تو میں درخواست کروں گا آپ سب کے پرزور استقبال میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب علی شان سونی کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اور آپ سب کے محبوب قائد جناب عزت مآب جناب عمران خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، جناب مہمان خصوصی، آج کا یہ جمع غفیر، یہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کو یہ بتانے آیا ہے کہ آزاد کشمیر میں 25 تاریخ کو انشاءاللہ پی ٹی آئی کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی کی ہوں گی انشاءاللہ۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ آپ بتاؤ ٹھیک کہا نا؟ جناب مہمان خصوصی، ہم تمام ضلع ممبر کے عوام کی طرف سے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ضلع ممبر میں پروگرام آنے کا پروگرام دے کر احسان عظیم کیا، اور یہ خوشخبری ممبر والے دینا چاہتے ہیں کہ آج ضلع ممبر کی تینوں سیٹیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ ساتھ لے کے جائیں گے۔ میرے اللہ کو اگر منظور ہے، میں اپنی طرف سے آپ کے ساتھ آئے ہوئے وزراء کرام کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا گلا چونکہ ٹھیک نہیں، میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ہاتھ اٹھا کر اچھا، وہ کہتی ہے کہ میں کشمیر کی بیٹی ہوں، ابا لندن میں، بھائی لندن میں، خاندان پورا ٹبر لندن میں، جدادے لندن میں، سرجری لندن میں، علاج لندن میں، شاپنگ لندن میں، فلیٹس لندن میں، اولادیں لندن میں، لیکن بیٹی کشمیر کی۔ آگے بڑھیں گے کیونکہ سب کو انتظار ہے کپتان کے خطاب کا۔ میں اب ایک بار پھر مختصر خیالات کا اظہار کرنے کے لیے
दावत दूंगा आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा जनाब अनवारुल हक नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब व चेयरमैन तहरीक इंसाफ व दीगर हमारे जो वज़रा कराम आए हैं और मेरे मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने टाइम निकाल कर आज यहाँ भंबर तशरीफ़ लाए, वो इंतहाई मसरूफियत से वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। मैं उनकी भंबर आमद पर अवाम के मोराल हाई हो गए हैं, अवाम के हौसले बुलंद हो गए हैं, कारकुनों की हौसला अफजाई हुई उनके आने से, तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, आप सबका भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, जरा बताइए कितना जोश है आप में। इधर एक सेकेंड, पहले तो दाएं जानिब जितनी खवातीन है आप में कितना जोश है, और इधर सामने माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिस तरह से 25 जुलाई 2018 को आपने इमरान खान को कामयाब किया था, इसी तरह 25 जुलाई 2021 को भी आप इमरान खान साहब को कामयाब करेंगे। अब आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में अपने मुख्तसर ख्यालात का इजहार करने आएंगे जनाब चौधरी अनवारुल हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर आज़म साहब के हमरा आने वाले वफाकी वज़रा, जनाब चीफ ऑर्गेनाइज़र, जनाब वज़ीर उमूर कश्मीर, वज़ीर ख़ारजा जनाब शेख रशीद, हमरा आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब वाला, आपको याद होगा कि चंद हफ्ते कबल हमने तहरीक इंसाफ में आपकी क़यादत पर एतमाद करते हुए शमूलियत इख्तियार की थी, और उस शमूलियत की दरीना वजह यह थी जनाब वाला कि जो 22 साल आपने जदोजहद की चोरों के खिलाफ, डाकुओं के खिलाफ, उस जदोजहद को अवाम ने एंडोर्स किया, और आपका एक मकबूल तरीन जुमला मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको सताऊंगा जनाब वाला, ये वो जुमला था जिसको सुनने के लिए आज ये सारी अवाम यहां मौजूद है। और आज अल्लाह के फजल से आपका ये कारकुन, सियासी कारकुन, मुजफ्फराबाद से लेकर खड़ी तक हर सियासी चोर को ललकार रहा है, और आपके इस नारे को आगे लेके चल रहा है कि करप्शन के खिलाफ जो कायद की जंग है उसके लिए जान भी कुर्बान है। ये वो नारा है जो तहरीक इंसाफ का मकबूल तरीन नारा है। जनाबे वाला, वहां सारा टब्बर यहां आपने गिरफ्तार कराया या भगा दिया, यहां जो बाकी टब्बर है अभी यहां इंशाअल्लाह ताला उसने गिरफ्तार होना है या भागना है। मैं दिल की अमीर गहराइयों से आपको एक दफा खुशामदीद कहते हुए, कौम आपको सुनना चाहती है, आप तमाम को और जो आप तशरीफ लाए, इस गर्मी में आपने एक तारीख साज रिकॉर्ड कायम किया। बिम्बर की तारीख में जनाबे वाला दिन के 2:30 बजे ना जलसा हुआ, ना कभी आइंदा कोई करा सकता है। ये जलसा आपकी नजर, ये मोहब्बतें आपकी नजर, ये वफाएं आपकी नजर, इन लोगों का जनाबे वाला आपने खुसूसी ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब छा गए आप, बहुत बहुत शुक्रिया। नाराए तकबीर, नाराए
رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان، کشمیر، عمران خان۔ جب بھارت کشمیر پہ مظالم ڈھا رہا تھا، جب لائن آف کنٹرول پہ حملے ہو رہے تھے بھارت کی طرف سے، اور نواز شریف مودی کے ساتھ یارانہ نبھا رہا تھا، شادیوں میں دعوتیں ہو رہی تھیں، تحفے تحائف کا تبادلہ ہو رہا تھا، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ لیکن جب وزیر اعظم عمران خان صاحب آئے تو ہمیں پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس انداز میں آپ نے پوری دنیا میں کشمیر کے مقدمے کو اٹھایا، اس کی ہمیں تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تو آج کشمیر اپنی محبتوں کا ثبوت دے گا، آج آپ کا استقبال بتائے گا کہ زندہ قومیں کس طرح سے اپنے لیڈر کا استقبال کرتی ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں وہ وقت دور نہیں جب آزادی کشمیر کا مقدر بنے گی۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر، کیونکہ انتظار کی گھڑیاں اب ختم، ہاتھ اٹھا کے تالیوں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، کشمیر کی جان ہے آپ، کشمیر کے خان ہیں آپ، کشمیر کے کپتان ہیں آپ، عمران خان ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میرے بھمبر کے شہریوں، عظیم کشمیریوں، سب سے پہلے یہاں چپ کر کے بیٹھ رہا ہوں، میں آپ سب کو تاکید کروں گا کہ یہ ماسک، آپ اتنے قریب قریب کھڑے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ ابھی بھی کورونا پاکستان میں ختم نہیں ہوئی، تو مجھے آپ سب کی فکر ہے۔ دیکھیں، صرف اس سے پہننے سے، یہ میں دیکھ رہا ہوں یا خواتین نے کئیوں نے پہنا ہوا ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہننے سے، یہ بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں۔ سنیں بڑا ضروری ہے یہ آپ کے لیے، کیونکہ دیکھیں اللہ نے پاکستان کو بچایا اب تک، ساتھ والے ملک ہندوستان میں دیکھیں کورونا کی وجہ سے کتنے لاکھ لوگ مر چکے ہیں، ان کی معیشت کو اتنا نقصان ہوا ہے کہ لوگ، کتنے کروڑوں لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا خاص کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ تو اس کا شکر ہم ایسے بھی ادا کر سکتے ہیں کہ اس کم از کم ایک ماسک پہن کے احتیاط کریں۔ تو آپ ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ میرے بمبر کے جلسے کے بعد پتہ چلا کہ کورونا میں کئی لوگ بیمار ہو گئے ہیں۔ اس لیے دوسری چیز، میں آپ کی ہمت، آپ کے جذبے کو اور آپ کے جنون کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میری، آپ کو پتہ ہے
کتنی زندگی گزری دھوپ کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے، اور میں یہاں سٹیج پہ بیٹھا ہوں اور میری قمیض پسینے سے بھیگ چکی ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ جو اتنے قریب کھڑے ہیں، اس لیے میں خاص طور پہ داد دینا چاہتا ہوں آپ کے جذبے اور جنون پہ. اچھا، اب میرے بھمبر کے نوجوانوں، کیونکہ دیکھیں میں آپ کے مستقبل کا سوچتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک وہ ایک عظیم قوم بنے کہ جدھر بھی پاکستان کا دنیا میں پاسپورٹ کوئی بھی ہمارا شہری لے کے نکلے تو دنیا کہے کہ یہ دیکھیں پاکستانی آ رہا ہے. دنیا میں عزت سے دیکھے، ہر ایک پاسپورٹ کی عزت ہو، ہم ایک عظیم قوم بنے. تو میں نوجوانوں آپ کو اس لیے مثال دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان عربوں کی جن کی کوئی دنیا میں حیثیت ہی نہیں تھی، دو بڑے بڑے سپر پاور تھے، جس طرح آج بڑی سپر پاور ہے امریکہ، ان دنوں میں دو سپر پاورز تھیں. مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، عربوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بدو تھے، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، غریب تھے. تو یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ دیکھتے دیکھتے جب وہ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو یہ دنیا کی تاریخ شاہد ہے اس چیز کی کہ 13 سال کے بعد مدینہ کی ہجرت کے 13 سال کے بعد ایک سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے اور 14 سال کے بعد دوسری سپر پاور گھٹنے ٹیکتی ہے. تو نوجوانوں یہ سنیں، میری بڑی غور سے بات سنیں. دیکھیں لوگ آتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، نعرے لگ جاتے ہیں، جلسے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی تربیت تو نہیں ہوتی. تو میں صرف چاہتا ہوں کہ میں جب یہاں سے جاؤں تو اس چیز کو غور کریں کہ کیا وجہ تھی کہ وہ عرب جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہ دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کی، انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو وہ کیا جادو کیا تھا ان کے اوپر. تو اس لیے میرے نوجوانوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے نبی کی اس کی زندگی سے سیکھو، اس کی سنت پہ چلو، اس کی شریعت پہ چلو، کیونکہ وہ آپ کی بہتری ہے، اس میں قوم کی بہتری ہے. ایک انسان جب اس شریعت پہ چلتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے. ایک قوم جب ان کی سنت، جو مدینہ کی ریاست تھی، جب اس کے اصولوں پہ جب قوم چلتی ہے تو ایک قوم عظیم قوم بن جاتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم ایک عظیم قوم بنے. ہم یہ بدقسمتی سے جو غلط راستے پہ چلے گئے تھے، بھیک مانگ کے، قرضے لے کے گزارا کرنا، ایڈ لے کے دوسروں کی جنگوں میں شامل ہونا، اپنے لوگوں کا نقصان کروانا، اپنی عزت کھونا، کوئی بھیک مانگنے والے کی اور قرضہ مانگنے والے کی عزت نہیں کرتا. آپ آزما کے دیکھ لیں، نوجوانوں آپ آزما کے دیکھ لیں.
लोगों से तो दूर की बात है, अपने मां बाप से जरा पहले दिन पैसे मांगे, दूसरे दिन कर्जे मांगे, तो तीसरे दिन देखना मां बाप आपकी तरफ किस नजर से देखते हैं। भाइयों से आजमा के देख लें। देखें, ये इंसान की फितरत है। अल्लाह से जब आप मांगते हैं वो खुश होता है, वो आपको नवाजता है। इंसानों के सामने जो हाथ फैलाता है कोई उसकी इज्जत नहीं करता, ना उस मुल्क की इज्जत करता है जो अपने पैर पे नहीं खड़ा होता। और दूसरी चीज, नौजवानों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खिताब दिया गया था? सादिक और अमीन, सच्चा और इंसाफ करने वाला। उनके दुश्मन भी ये मानते थे कि ये सादिक और अमीन है। दुनिया इज्जत करती है जो सच्चा आदमी होता है और जो इंसाफ करता है। जो एक लीडर को मैं मानता हूं, पाकिस्तान के एक लीडर को, और जब तक पाकिस्तान है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा, सब उस लीडर को मानेंगे। उसका नाम था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। और कायदे आजम के जो मुखालिफ भी थे, कांग्रेस के जो उसके मुखालिफ थे, किताबें पढ़ के देख लें आज भी, वो भी कायदे आजम को सच्चा और इंसाफ करने वाला इंसाफ मानते थे, इज्जत करते थे। उनकी मुखालिफ थे, इज्जत करते थे। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे कश्मीर के नौजवानों, हमने एक अजीम कौम बनना है। हमने अपने आप को भी बदलना है, हमने अपने मुल्क को भी बदलना है। हमने अपने आप को कैसे बदलना है? हमने भी सच बोलना है, हमने ईमानदार होना है। हमारा और आपको मैं आज ये भी आजमा लें, आप अपने इलाके में देख लें किसकी इज्जत है, गांव में देख लें, भिंबर में देख लें, गांव शहर उस इंसान की इज्जत करता है जो सारा गांव समझता है जी ये बड़ा सच्चा आदमी और इंसाफ करने वाला है। लोग इंसाफ करवाने के लिए उसके पास जाते हैं। ये इंसानी फितरत है, ये अल्लाह की तरफ से उसने हमारे अंदर डाला हुआ है। तो जब मेरे नौजवानों, ये जब 25 तारीख को वोट आप डालने जाएंगे, जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपने सबसे एक सवाल पूछना है, जो बाकी भी वोट डालने जा रहे हैं, कि क्या जिस जमात के लिए वो वोट डाल रहे हैं, क्या उनका लीडर सच्चा और ईमानदार है या नहीं? क्या उनका ऐसा लीडर तो नहीं जो मुल्क से झूठ बोल के, बॉलीवुड की एक्टिंग करके, बीमार बन के, ऐसी उसने एक्टिंग की नौजवानों, ख्वातीन, उसने ऐसी एक्टिंग की कि हमारी कैबिनेट के अंदर जो औरतें थी वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। खौफ आ गया कि जी पता नहीं ये जहाज की सीढ़ियां भी चढ़ जाएगा या नहीं। जैसे ही लंदन की हवा लगी, एक इधर से एक नवाज शरीफ गया था, उधर जाके दूसरा नवाज शरीफ नजर आ गया। बीमारी आपने सिर्फ एक चीज पूछनी है नौजवानों, एक चीज पूछनी है आपने। आप ये पूछें कि जब इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं,
آج پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں. عمران خان کوئی ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کرتا. عمران خان ٹیلی فون اٹھا کے کسی جج کو ٹیلی فون نہیں کرتا کہ جی 3 سال نہیں 5 سال سزا دو. یہاں عدالتیں آج آزاد ہیں. لاہور ہائی کورٹ تحریک انصاف نہیں کنٹرول کرتی, آزاد ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عدالتیں آزاد ہیں تو یہ سارے باہر کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ ڈر کس سے ہے؟ ان کا منشی بھی باہر, اسحاق ڈار, وہ تو پہلے ہی بھاگ گیا تھا. ابھی ہماری حکومت ہی نہیں آئی تو باہر بھاگ گیا تھا. اس کے بیٹے بھی باہر, نواز شریف کے بیٹے بھی باہر بھاگ گئے. اس کا شہباز شریف کا داماد بھی باہر اور بیٹا بھی باہر بھاگ گیا. بھئی کس سے ڈر رہے ہو؟ عدالتیں آزاد ہیں. یہاں تو تحریک انصاف کے منسٹرز کو بھی نہیں چھوڑا جاتا. ہمارے 2 منسٹرز کو جیل میں ڈال دیا. تو اگر ہم عدالتیں یا نیب کنٹرول کرتے تو ہم اپنے وزیروں کو تو نہ جیل میں ڈالتے. اس ملک میں عدالتیں اور انصاف کا نظام آج آزاد ہے. تو اس لیے سوال پوچھیں نوجوانوں, جب پولنگ سٹیشن پہ جائیں اور جب آپ دیکھیں نا دوسروں کو, تو ان سے پوچھیں کہ کیا جس کی پارٹی کو آپ ووٹ دے رہے ہیں, کیا ان کے لیڈر صادق اور امین ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا وہ سچے اور ایماندار ہیں یا نہیں؟ اور اگر لیڈر ایماندار نہیں ہے تو نیچے بشک کینڈیڈیٹ ایماندار بھی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ کا لیڈر ایماندار ہے اور کینڈیڈیٹ 2 نمبر بھی ہے, وہ ڈرے گا کچھ کرتے ہوئے. اسے پتا ہے کہ وہ اوپر والا پکڑ لے گا. اگر وہ خود پیسے نہیں بنا رہا تو وہ اور کسی کو بھی نہیں پیسے بنانے دے گا. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں. یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں, دنیا میں. آپ سب آج کل آپ کے پاس موبائل فون ہے, موبائل فون پہ گوگل کریں, دنیا کے غریب ترین ملکوں کو گوگل کریں, وہ کون ہے, آپ کے سامنے وہ ملکوں کے نام آ جائیں گے. میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ایک ایک ملک جو غریب ہے اس کے اوپر بھی نواز شریف اور آصف زرداری بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہاں بھی ان کے لیڈر ان کا ملک کا پیسہ چرا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں. ہر ملک, افریقہ میں دیکھ لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آپ کو ملک نہیں ملے گا جن کے لیڈر ایماندار ہوں, جدھر قانون کی حکمرانی ہو, جدھر رول آف لا ہو, جدھر انصاف ہو اور جدھر غربت ہو. ایک ملک آپ کو نہیں ملے گا. جدھر آپ کو غربت ملے گی وہاں آپ کو طاقت کی حکمرانی ملے گی, قانون کی نہیں, طاقت کی. وہاں آپ کو کرپٹ لیڈر ملیں گے, کرپٹ پرائم منسٹر ملے گا, کرپٹ وزیر ملیں گے, کرپٹ ممبر آف پارلیمنٹ ملیں گے. اور اس لیے غربت ہوتی ہے. اس لیے حضرت علی کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اور اس لیے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے کہا تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی, اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ہوگی, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کتنی قومیں تباہ ہوئی جہاں کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون. کمزور جیلوں میں جائے اور طاقتور NRO لے لے اور باہر جا کے بیٹھ جائے اور اپنے پوتے کا پولو میچ دیکھے. پوچھیں
کہ پوتا جو پولو میچ کھیل رہا ہے برطانیہ میں، میرے سے پوچھے آپ کے کشمیر کے کتنے لوگ باہر رہتے ہیں؟ میں کتنے آپ کے کشمیری، آپ کے رشتہ دار لندنوں میں ملا ہوا ہوں، لندن میں، مینچسٹر میں. کبھی ان سے پوچھیں کہ کس طرح کا وہاں انسان پولو کھیل سکتا ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بادشاہوں کی کھیل ہے، یہ عام آدمی نہیں کھیل سکتا. وہاں گھوڑا رکھنا، پولو کھیلنا بڑا پیسہ چاہیے. تو یہ بتائیں کہ پوتا جی کو پاس پیسہ ادھر سے کدھر سے آیا؟ یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ یہاں سے باہر گیا ہے. اس لیے قوم، نوجوانوں، ایک قوم تب کھڑی ہوتی ہے جو حق اور سچ پہ جس کی اخلاقیات ہوتی ہے، جو اچھے اور برے میں تمیز کرتی ہے. مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب ایک قوم کیسے مرتی ہے؟ پوچھا مولانا صاحب انسانوں کو تو ہمیں پتہ ہے کیسے تباہ ہوتی ہے، قوم کیسے مرتی ہے؟ تو مولانا رومی نے 2 درختوں کا مثال دی، ایک بڑا خوبصورت درخت اور خوشبودار، اور دوسرا بدصورت. انہوں نے کہا جب قوم ان 2 درختوں کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے وہ مر جاتی ہے. یعنی کہ جب وہ اچھے اور برے کی، سچ اور جھوٹ کی جب وہ فرق نہیں کرتی، وہ اخلاقی طور پہ پہلے مرتی ہے، پھر معاشی طور پہ مرتی ہے. تو نوجوانوں، ہم نے بننا ایک عظیم قوم. اس راستے پہ ہم نکل چکے ہیں. جہاد ہے ہماری ظلم کے نظام کے خلاف، قانون کی حکمرانی کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. جو پرانا نظام ہے، جو پرانے نظام کو مافیا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے ہم ہر روز جنگ لڑتے ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ کے کپتان کو کرنی آتی ہے وہ مقابلہ کرنا آتا ہے. انشاءاللہ آپ کی حمایت سے انشاءاللہ ان مافیوں کو میں شکست دے کے دکھاؤں گا، اور یہ ایک نیا پاکستان ہم لا کے دکھائیں گے، ایک عظیم قوم بن کے دکھائیں گے. اور کشمیر میں نے بڑی دعا کی اللہ سے. جب 5 اگست ہوا تو مجھے پتا تھا کہ بڑا ظلم کریں گے وہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر، اور مجھے خوف تھا. میں نے کہا اتنی دیر کشمیر کے نوجوانوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم کیا، پیلٹ گنز استعمال کی، آنکھوں میں ان کی ضائع کی، اس کے باوجود ان کی ہمت نہیں گئی. تو مجھے خوف تھا کہ 5 اگست کو جو یہ نریندر مودی نے کیا ہے، مجھے ڈر تھا کہ بیچارے ہمت نہ ہار جائیں. لیکن آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، بلکہ کشمیر کے لوگوں کو نہیں، سارے پاکستان کے لوگوں کو نہیں، ساری مسلمان کی دنیا، ان کو دیکھ کے ہم فخر کرتے ہیں کہ جس دلیری سے اور جس جذبے سے انہوں نے نریندر مودی کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور مجھے کبھی، میرے ذہن میں یہ کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد دیکھیں گے. پاکستان زندہ باد.